اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کتاب فتوح الغائب مقالہ نمبر 17، واصل باللہ ہونے کا طریقہ۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تجھے وصولی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہو جائے تو سمجھ کہ اس وقت تجھے توفیق الہی سے قرب خداوندی نصیب ہوا ہے۔ اور وصولی اللہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ تو مخلوقات کے علائق اور ذاتی خواہش و ارادہ کے بندھن سے آزاد ہو کر اللہ کے فعل و ارادہ کے تحت ہو جائے اور تیرا ہر قول و فعل امر الہی کے مطابق ہو۔ بس یہ حالت محویت ذات اور فنا فی اللہ ہونے کی حالت ہے، جسے وصولی اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کسی مخلوق تک پہنچنے کسی مادی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی طرز نوعیت بالکل مختلف ہے، کیونکہ اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سمیع و بصیر، خالق و صانع اور عالم غیب و حاضر ہے کہ اسے اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اور وصول اللہ کی کیفیت سے صرف اہل وصول یعنی اولیاء اللہ ہی باخبر اور آشنا ہیں۔ جن لوگوں کو یہ رتبہ نہیں ملا اور ایسا عشق و قرب نصیب نہیں ہوا، وہ اس کی روحانی و باطنی کیفیات کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر ہر واصل باللہ شخص اپنے رتبہ و قرب میں دوسرے سے مختلف اور جداگانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسرار اپنے تمام انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اس طرح جدا جدا ہیں کہ ایک کے رازوں سے دوسرا سوائے اللہ کے آگاہ و مطلع نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عالم روحانیت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرید ذات حق سے جو بھید رکھتا ہے اس سے اس کا شیخ بھی باخبر ہوتا ہے، اور کبھی شیخ کے راز سے وہ مرید بھی آگاہ نہیں ہوتا جو روحانی و باطنی فروغ اور ارتقاء کے لحاظ سے مقام شیخ کی چوکھٹ تک جا پہنچتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی حالت و کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے شیخ سے جدا کر لیا جاتا ہے اور اس کا والی و نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے تمام مخلوق سے بھی جدا کر لیتا ہے، اور مرید کے لیے شیخ کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کو میعاد کے بعد دایا سے جدا کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے تعلقات دیگر مخلوقات سے بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ بس جب تک مرید نام ہے اور اس میں خواہش اور ارادہ موجود ہو، تب تک عیوب نفسانی کو نیست و نابود کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت رہتی ہے، لیکن خواہش و ارادہ کے فنا ہو چکنے کے بعد شیخ کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ اس لیے کہ اب مرید میں وہ نفسانی اور سفلی قدرتیں نہیں رہیں جنہیں محو کرنے پر شیخ من جانب حق مامور تھا۔ اب اس مرید کا حاجی و رہنما اور حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے، جس کے انوار و تجلیات سے نکل کر وہ ظلمات جہل کی جانب نہیں جا سکتا۔ بس جب تو واصل باللہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے غیر اللہ سے بے غرض اور بے خوف ہو جا، اور اس کے سوا خوف و رجا یا نفع و نقصان میں کسی کو موجود نہ سمجھ، بلکہ ہمیشہ اسی سے ڈر، اسی سے اپنی حاجات طلب کر، اسی سے ہی امید مغفرت رکھ، اور ہر دم اسی کی ذات پر بھروسہ کر۔ جب تو ایسا ہو جائے تو ابداً اور دائماً اللہ تعالیٰ کے امر و فعل کی طرف نظر رکھ، اور دنیا و عقبہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر۔ تیرے قلب و دماغ اور ذوق و توجہ کا مرکز صرف اسی کی ذات واحد ہو، اور تمام مخلوق کو خالق کے حضور اسی طرح عاجز و بے بس سمجھ جس طرح ایک غلام وسیع و عریض سلطنت رکھنے والے صاحب عظمت و سطوت اور شدید الحکم قاہر سلطان کی تحویل و حراست میں ہو۔ بس یہ سمجھ کر خالق کے اختیارات مخلوق کو ہرگز مت سونپ، اور مخلوق سے وہ توقعات وابستہ مت کر جو صرف خالق حقیقی سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگ
حصول توحید کے بعد مشرک ہونے سے، قرب کے بعد معاونت ہونے سے، ہدایت کے بعد ضلالت سے، اور ایمان کے بعد کفر سے۔ بس یہ دنیا ایک بڑی نہر کی مانند ہے جس میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ پانی اولاد آدم علیہ السلام کی نفسانی لذت و شہوات ہیں جو ان کی طبیعتوں پر مسلط رہتی ہیں، لیکن یہ لذت و شہوت آفتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب کوئی صاحب بصیرت اور دانش مند شخص آخرت کی نعمتوں کے مطابق دنیا کی لذات کو نگاہ عبرت سے دیکھے گا، تو اگر وہ نور ایمان رکھتا ہے تو سمجھ لے گا کہ حقیقی مستقل اور قابل اعتماد زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عیش ہے تو صرف آخرت کا عیش ہے، اور وہ عیش مومن متقی لوگوں کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت۔ نیز فرمایا، ایک متقی اور پرہیزگار شخص اللہ کی جانب سے لگام چڑھایا ہوا ہے، یعنی وہ حدود شریعت کی پابندی کے لیے سختی سے مکلف ہے۔ ان دلائل اور شواہد کے باوجود لذات دینی سے دل بستگی کیوں کر اختیار کی جائے بھلا؟ بس بندہ کے لیے تمام راحتوں میں سے بہترین راحت یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے انقطاع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اسی سے ربط و عشق رکھے، اور خود کو اس کو ارادوں کے سامنے عاجزانہ طور پر ڈال دے، اور خود کو اس کے ارادوں کے سامنے عاجزانہ طور پر ڈال دے۔ ایسا کرنے پر تو دنیا کے شرکیہ بندھنوں سے آزاد ہوگا، اور اس وقت تیری ہستی میں معبود حقیقی کے فضل و کرم اور عظمت و جلال سے ایسا وقار و اثر پایا جائے گا جس کی مثال بندگان نفس میں ناممکن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔